ہم جو آلریڈی جھیل رہے ہیں سسٹم کو، اوپر سے آپ نمک ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. پاکستان 200 ملین کی پاپولیشن ہے، 90,000 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. انڈیا 1.2 بلین کی پاپولیشن ہے. کیا میں پاکستان سے کٹ گیا ہوں؟ وہ جو انوینٹ ہوا تھا اور پہلی دفعہ کسی انسان کے اندر لگا تھا. السلام علیکم دوستوں، میرا نام تابش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو تاشفہ یوٹیوب چینل. مجھے کوئی 12 سال ہو گئے ہیں سویڈن میں رہتے ہوئے، اور میں نے سویڈن کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنا کر اپنے چینل پر پوسٹ کی ہیں اور ان کے لیے بڑی یوزفل ثابت ہو رہی ہیں. جو نئے ہیں ابھی سویڈن میں، یہ پلان کر رہے ہیں سویڈن موو ہونے کا، جو ویسے کیوریس ہیں سویڈن کے بارے میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 12 سال ہو گئے ہیں مجھے سویڈن آئے ہوئے، لیکن یہ والی دال جو ان سی ہے یہ ابھی بھی میں پاکستان سے منگوا کے کھاتا ہوں، بیکاز یہ مجھے بہت پسند ہے. دس از گڈ. اوکے، آج کی ویڈیو میں نا میں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ میسج لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے. میں نے آج 2 ویڈیوز ریکارڈ کی جس میں نے بتایا کہ سویڈن میں بڑی بڑی کمپنیز کون سی ہیں، اور اس میں نے یہ بھی بتایا کہ سویڈن کی جو انوویشنز ہیں وہ کون کون سی ہیں. میں بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں، پچھلے 12 سال سے شاید سوچ رہا ہوں کہ پہلے تو یہاں پر آ کے یہاں کی اسٹرگل کے اندر لگ گئے. ٹھیک ہے، اخباریں ڈالی، ڈفرینٹ ٹائپ کی جابس کی، اس کے بعد اپنی فیلڈ کی جاب مل گئی، ایک اچھی وائٹ کالر جاب مل گئی، اس میں کام کرنا شروع کر دیا، پیسہ کمانا شروع کر دیا، اور سارے میں اتنا بزی ہو گئے اور کھو گئے ہم کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ لائف میں، دنیا میں ہمارے آنے کے کچھ اور مقصد بھی ہیں. آج میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا رہا تھا انوویشن کے بارے میں، کہ دنیا میں کون کون سی انوویشنز ہوئی ہیں اور اس میں سے سویڈن میں سے کون سی انوویشنز آئی ہیں. تو میں نے ایک انوویشن کا اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا، وہ میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہے پیس میکر. پیس میکر جو ہارٹ ڈیزیز میں آپ کو لگتا ہے، بیٹری ڈریون پیس میکر، وہ جو انوینٹ ہوا تھا اور پہلی دفعہ کسی انسان کے اندر لگا تھا، وہ سویڈن میں یہاں کی کورلینسکا یونیورسٹی جو کہ اسٹاکہولم کی ہے، وہاں پہ لگا تھا 1958 تقریباً 1958. ہاں، یہی ڈیٹ تھی شاید، 1958. میں سوچ رہا تھا کہ یار، نہ تو ان کو ادھر کوئی دین ایمان ہے ان کا، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کو کوئی پریشر ہے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے ایک ایسی انوینشن کی اور پوری دنیا کو دے دی وہ انوینشن. اور آج میرا والد، آپ کا والد، کسی اور کا پیرنٹس، اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کی پرابلم ہو، لیکن اگر کسی کو اس طرح کا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی بچائی جاتی ہے اس پیس میکر سے، جو کہاں 1958 میں سویڈن میں انوینٹ ہوا تھا، بیٹری ڈریون پہ. میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یار، ہم انڈیا 1.2 بلین کی پاپولیشن ہے، پاکستان 200 ملین کی پاپولیشن ہے. آپ اسی طرح بنگلہ دیش چلے جائیں، آپ اسی طرح انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، بڑی بڑی کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی کنٹریز کی. اور جب آپ ادھر جا کے دیکھتے ہیں کہ یار، ان کنٹریز کی والیوم کے حساب سے کون سی ایسی انوینشنز ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کنٹریبیوشن کیا، ان کنٹریز کے والیوم کے حساب سے کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو پوری دنیا کو شیپ کر رہی ہیں کسی نہ کسی انداز میں. میری ویڈیو دیکھیں، میں نے اس میں کمپنیز بتائی ہیں جو سویڈن سے ہیں، صرف 10 ملین کی پاپولیشن میں سے. میں پوائنٹ یہ بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سویڈن کی پاپولیشن صرف 10 ملین کی ہے، انڈیا کی پاپولیشن 1.2 بلین کی ہے، 200 ملین کی پاپولیشن پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بڑے اچھے انجینئر بنائے، ہمارے پاس بڑے اچھے برینز ہیں، ہمارے پاس بیسٹ پائلٹ ہیں، ہمارے پاس بیسٹ ڈاکٹر ہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. لیکن ہم کوئی ایسی پروڈکٹس بنا کر دنیا کو کیوں نہیں دے پائے؟ ہم کوئی ایسی کمپنیز بنا کر دنیا کو کیوں نہیں دے پائے جو کہ دنیا میں کنٹریبیوٹ کرتی اور ہمارے ملک میں بھی غربت کو ختم کرتی؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں اس کا آنسر مل رہا. I cannot find the answer to that. ایک 9 ملین کی پاپولیشن کے اندر اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں،
10 मिलियन की पॉपुलेशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें, स्पॉटिफाई आपको नज़र आता है, स्काइप आपको यहाँ पे डेवलप होता हुआ नज़र आता है, H&M यहाँ की कंपनी है, ठीक है, आप पूरी दुनिया में ताले खोलते हैं और वो कार्ड लगा के आसोबला यहाँ की कंपनी है, आई मीन यू नेम इट। लेकिन ऐसा क्या है? क्या हम लोग नालायक हैं? नहीं। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या हम लोग जब अपने मुल्क को छोड़ के बाहर के मुल्कों में आते हैं, हम उनके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करके कामयाब नहीं होते? होते हैं। ऐसा क्या है जो हमने अपनी सोसाइटी के अंदर बिल्डअप नहीं किया, जिसने हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती हैं? मेरा ये ख्याल है कि वो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है वो है सिंसेरिटी अपनी ज़ात के साथ। सिंसेरिटी अपनी ज़ात के साथ, फिर सिंसेरिटी अपने सराउंडिंग्स के साथ, फिर सिंसेरिटी अपनी नेशन के साथ, फिर सिंसेरिटी, जो सबसे बड़ी सिंसेरिटी होनी चाहिए वो है ह्यूमैनिटी के साथ। देखें, जब हम नकल करके पर्चा पास करते हैं तो हम अपनी ज़ात के साथ सिंसेर नहीं हैं। जब हम शॉर्टकट ढूंढ के किसी और का हक मार के उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो जिसका हक किसी और का था, तो हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ सिंसेरिटी नहीं की। जब हम अपने मुल्क को साफ नहीं रखते, जब हम अपने मुल्क के लॉज को नहीं रिस्पेक्ट करते, जब हम अपने मुल्क में उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं जिससे हमारी मुल्क को नुकसान हो सकता है, तो हमने अपने मुल्क के साथ सिंसेरिटी नहीं की। मैं हैरान हो गया, मैं यहाँ पर बात कर रहा था अपने बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था एक लंच मीटिंग में, और मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे तो ये इंप्रेशन मिलता है कि स्वीडिश लोग जो है ना डिसीजन लेने में बड़े स्लो हैं, यहाँ पर चीज़ें बड़ी स्लो होती हैं। आप अगर कभी आए ना, कोई फॉरनर को देखें यहाँ पर आगे, कोई अमेरिका से आ रहा है, ख़ासतौर पर अमेरिकन, वो कहते हैं यार ये लोग दे आर वेरी स्लो। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ पर अगर एक टीम है, 6 लोग हैं उस टीम के अंदर, वो हम लोग उसमें कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हर किसी का कंसेंसस, हर किसी का फीडबैक, हर किसी की राय उसमें उतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है जो कि ग्रुप लीडर या प्रोजेक्ट लीडर की है। तो कंसेंसस यहाँ पर बिल्ड किया गया, हर एक को रिस्पेक्ट दी गई है, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना गया, चाहे वो सही है या गलत है। और अगर गलत है तो उसको बताया गया कि भाई आपका ये गलत है, तो उसने बुरा नहीं माना, उसने भी एक्सेप्ट किया है, उसने अपनी अना का मसला नहीं बनाया उसको। ये यहाँ की जो डीएनए है ना इस सोसाइटी का, इसके अंदर बुन दी गई ये चीज़, स्कूल से ही शुरू करवा दिया गया। किताबें बहुत पढ़ी हमने, हम लाइक भी बहुत बने, हम बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि आगे हम अपनी नेशन को, अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं इस मैसेज में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये एक बात, एक क्वेश्चन बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, जिसके माइट भी आप कमेंट्स में आंसर ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरी इस बात से इख्तलाफ होता तो आप इख्तलाफ भी कीजिए, लेकिन हमें थोड़ा सा आंखें खोलने की ज़रूरत है। हमारे बड़ों ने जो किया, हमारे पिछले लोगों ने जो किया, हम अपनी आने वाली नस्लों को ये कह के तबाह नहीं कर सकते कि जी उन्होंने ग्राउंड नहीं तैयार किया था तो अब हम क्या करें। दिस इज़ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ ओवर वे, दैट्स वाई माइट बी आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे एहसास होता है इस चीज़ का, तो मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, भाई सारा का सारा अच्छा ब्रेन निकल के पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, सारे का सारा अच्छा ब्रेन निकल के इंडिया से बाहर चला जाता है, तो मुल्क कैसे सुधरे। वहाँ के जो सिस्टम है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा आप लोग जो बैठे हुए हैं बाहर आए ना, वापस आके बैठे हैं, इस सिस्टम के अंदर बैठे हैं, आप हमें बता रहे हैं सिस्टम कैसे ठीक करना है। हम जो ऑलरेडी झेल रहे हैं सिस्टम को, ऊपर से आप नमक डाल रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, नमक नहीं डाल रहे। मैं सिर्फ ये चीज़ लेके आना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि शायद मुझे अल्लाह ने मौका दिया, वहाँ से मैं निकला, मेहनत की, सारा कुछ किया, करने के बाद एक अपने कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई यहाँ पे। क्या मैं पाकिस्तान से कट गया हूँ? क्या मैं पाकिस्तान को मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? हाँ, एक तरीका ये है, सारा कुछ यहाँ से बेचें बाचें, वहाँ पर जाएं, जाके एक परचून की दुकान खोलें या कोई भी कारोबार खोलें, लोगों को नौकरी दें। एक तरीका ये है कंट्रीब्यूट करने का। एक तरीका ये है कि ये जो नॉलेज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो मोटिवेशन, ये जो एनर्जी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ये तरीका है कंट्रीब्यूट करने का। एक तरीका ये है कि यहाँ से पैसा कमा के पाकिस्तान भेज रहा हूँ,
ٹھیک ہے، اس میں کوئی 4 لوگوں کا چولہا جل رہا ہے، ایک وہ طریقہ ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا. لیکن یہ سارے طریقے، یہ سارے کے سارے طریقے بے معنی ہو جاتے ہیں جب تک ہم ایز اے قوم، جب تک ہم ایز اے ہیومنس یہ نہ سوچیں کہ یار ہم نے اپنا اور اپنے ارد گرد جو باقی ہیومنز ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا. میں کسی مذہب میں نہیں پڑھ رہا اس وقت، میں کسی نیشنلٹی میں نہیں پڑھ رہا. ہم کتنی دیر لڑتے رہیں گے یار؟ وہ انڈیا پاکستان سے لڑ رہا ہے، پاکستان انڈیا سے لڑ رہا ہے، مسلمان ہندو سے لڑ رہا ہے، ہندو مسلمان سے لڑ رہا ہے. آئی مین فار گاڈ سیک، کتنی دیر یہ چلے گا؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، کسی کو دیکھیں، کسی کو کیا خون خرابہ پسند ہے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ وی آر آل ڈریون بائی دا، جو کہ بڑے بڑے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، بڑے بڑے جیوگرافیکل انٹرسٹ ہیں، ہم ان میں فریم ہو کے ہم لوگ ڈریون ہوتے ہیں. اینڈ دین وی میک اوور، ہم اپنی وہ رائے بناتے ہیں. میں پولیٹیکل نہیں ہونا چاہ رہا اس ویڈیو میں، نہ ہی میں ریلیجیس ہونا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ باہر آ کے اتنا اچھا پرفارم کر لیتے ہیں، ایسا کیا کیا جائے کہ ہم یہی اچھی پرفارمنس اپنے ملکوں میں بھی دے سکیں، اپنے بچوں کو جو ابھی اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کے اندر بلڈ اپ کر سکیں. ہم ایسا کیا کریں جس کی وجہ سے ہماری، چلو ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ یار اچھا ایٹ لیسٹ ہماری جو اب اگلی آنے والی نسل ہے، دے ول تھنک کہ جی میں نے بھی ایک پیس میکر بنانا، دے ول تھنک کہ جی میں نے بھی ایک ایسی کمپنی بنانی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی. دے ول تھنک کہ یار میں نے بھی ایک ایسا بزنس کھڑا کرنا ہے جس کی وجہ سے 10,000 40,000 لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا ایرکسن کے 90,000 لوگ امپلائی ہیں، 90,000 لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس کمپنی کی وجہ سے. کہاں سے نکلی؟ سویڈن سے. سو گائز آئی مین دس از تھوڑی سی ایموشنل ویڈیو ہے. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے تو اس کے لیے سوری یار پہلے سے، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اپنے کمنٹس، اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس میں. آنیسٹ ہو کے دل سے ایک دفعہ لکھیں، دل سے ایک دفعہ لکھیں، سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے انسانیت کو سامنے رکھ کے ایک دفعہ لکھیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی لائف میں آج سے ایسا کیا کرنا شروع کریں جس کی وجہ سے ہمارے اندر، ہماری سراؤنڈنگ میں اور ایونچولی ہماری سوسائٹی میں چینج آنی شروع ہو. یار ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ، ایک چھوٹا سا تھیلا رکھ لیں، جو بھی آپ کا گند ہو وہ اس میں ڈالتے جائیں. آج کریں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں 5-6 ہزار لوگ دیکھتے ہوں گے صرف، ٹھیک ہے؟ آج یہ کریں صرف کہ یہ ایک چھوٹا سا کام کر لیں. آپ کے گھر میں جو بھی گاڑی ہے اس کے اندر ایک لفافہ رکھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ میں نے کوئی گند باہر سڑک پہ نہیں پھینکنا، ایک ذرہ بھی نہیں پھینکنا میں نے. دیٹ از اٹ. یہاں سے اسٹارٹ کر لیں یار. لیکن کچھ کرنا چاہیے ہمیں. آپ کو اگر یار یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو. میں ویڈیوز پوسٹ کرتا رہوں گا، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا. آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ میں اپنی ویڈیوز کسی اور طریقے سے بہتر کر سکتا ہوں تو اس کو بھی کمنٹس میں لکھیں. اور آپ کے سارے کمنٹس ویلکم ہیں. صرف پیار پھیلائیں، رسپیکٹ پھیلائیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. دیٹ از واٹ وی کیم ان دس ورلڈ فار. ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم لوگ بہت سارا کچھ پیسہ کما لیں، کامیاب. اس دن میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، آف کورس وہ بھی کرنا ضروری ہے، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی جگہ پہ رہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو. لیکن مین گول ان دی اینڈ یہی ہے کہ آپ ہیومینٹی کو کیا دے کے جائیں گے، آپ کیا دے کے جائیں گے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنی ذات کو. آپ ہیومن دیکھیں، ان لوگوں نے، جس نے یہ پیس میکر بنایا ہے، اس نے کتنی بڑی احسان کیا پوری دنیا کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر یس یہ کو مرید ہیلو نہیں یار. اب میں چلتا ہوں، میری ایک ڈلیوری آ گئی باہر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، میرے لیے دعا کر دیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز 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 میں نے جو کہا اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں. اور میں آتا رہوں گا آپ کے پاس اچھی ویڈیوز لے کے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.